السلام علیکم گائز، کیسے آپ سب یقیناً ٹھیک ہوں گے۔ میں ہوں آپ سب کا ہوسٹ اور دوست محمد سبحان ابن اکبر۔ تو ناظرین، آپ لوگ تو جانتے ہوں گے کہ اس وقت غازہ کے اندر 15واں دن ہے اسرائیلی جارحیت کا۔ اسرائیل 15 دن سے لگاتار غازہ کے معصوم مسلمانوں پہ بمباری کر رہا ہے اور شدید بمباری کر رہا ہے۔ ہسپتالوں کو نشانے بنا رہا ہے، ان کے گھروں کو تباہ و برباد کر دیا۔ 15 لاکھ سے زیادہ لوگ کے گھر نہیں رہے، وہ بیچارے سڑکوں پہ لاوارث گھوم رہے ہیں۔ پورے شہر میں صرف 3 ہسپتال باقی رہ گئے، اور ابھی جو ریسنٹلی 7 دن پہلے اسرائیل نے ان کا ہاسپٹل بھی تباہ کیا ہے، اور یہ الزام انہوں نے حماس کے اوپر لگا دیا۔ واہ کیا بات ہے! اور اس کے لیے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہم مسلم ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہ کر رہے ہیں، بس ہم فلسطین کے ساتھ ہیں، فری فلسطین، فری فلسطین، ہٹ جاؤ اسرائیل، بس ہم یہ کہہ سکتے ہیں۔ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم کچھ نہیں کر رہے۔ ہم کیوں نہیں کچھ کر سکتے؟ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، مسلمان کو اپنی موت کی فکر نہیں ہوتی، مسلمان کو انجام کی فکر نہیں ہوتی، وہ ڈرتا ہے تو صرف اللہ کی ذات سے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم پوری کی پوری 57 مسلم کنٹریز مل کر اسرائیل کو دھمکی دیں کہ ہٹ جاؤ پیچھے، ورنہ ہم آ رہے ہیں۔ لیکن ایسا ہوگا ہی نہیں، کیونکہ کسی میں اتنا دم ہے نہیں۔ میں سلام پیش کروں گا ایران کو اور کویت کی گورنمنٹ کو کہ دونوں کنٹریز نے جو ہے نا اعلان جنگ کر دیا ہے۔ ایران نے اعلان جنگ تو نہیں، ایران فلی سپورٹ کر رہا ہے حماس کو، اور ایران پیچھے بیک پہ کھڑا ہوا ہے۔ اور دوسری طرف کویت نے ابھی ریسنٹلی کل کویت نے اعلان کیا ہے کہ کویت کی کرنسی دنیا میں نمبر 1 کرنسی ہے۔ کویت نے اعلان کیا ہے کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ اس جہاد میں شریک ہیں۔ ماشاءاللہ، اب ہمیں بھی جہاد میں شریک ہونا ہے۔ کیسے ہونا ہے یار؟ ہم تو وہاں لڑنے جا نہیں سکتے، کیونکہ ہماری گورنمنٹ ہمیں جانے نہیں دے گی، ہماری آرمی ہمیں جانے نہیں دے گی۔ تو ہم کیا کریں؟ نہ ہی ہم خود جانے والے ہیں وہاں، تو ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ تو آؤ میں بتاتا ہوں ہمیں کیا کرنا چاہیے اسرائیل کے خلاف لڑنے کے لیے اور فلسطینیوں کا جہاد میں ساتھ۔ تو بھائی، آپ سب جانتے ہوں گے کہ جب کوئی ملک جنگ کر رہا ہوتا ہے تو اس کو پیسے کی شدید ضرورت ہوتی ہے، اور اس وقت اسرائیل کو بھی پیسے کی شدید ضرورت ہے، جو وہ امریکہ سے اور دوسرے ممالک سے ایڈ لے رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اسرائیلی جو پروڈکٹس ہیں جو پوری دنیا بھر کے مسلم ممالک میں بک رہی ہیں، ان کا ہمیں بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ ایسے بہت ساری پروڈکٹس ہیں جن کا آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کی پروڈکٹس ہیں، تو میں آپ کو وہ ساری کی ساری پروڈکٹس دکھاتا ہوں کہ وہ کون کون سی پروڈکٹس ہیں۔ دیکھیے، ہاں جی، تو یہ برانڈ ہے جو اسرائیل کے برانڈ ہے، اور ان کا بائیکاٹ کرنا ہم سب پاکستانیوں پر، سب مسلمانوں پر تقریباً فرض ہے۔ یہ دیکھیں، یہ وہ مشہور برانڈز ہیں جو ہمارے گھر میں موجود ہیں۔ فائبر، جس سے مسلمان ڈالرز کما رہے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ چاکلیٹس، کولڈ ڈرنکس، یہ زارا، نائکی۔ ہاں، تو یہ ہیں وہ پروڈکٹس، اور اگر اور کچھ پروڈکٹ مس ہو گئی ہیں تو میں ایک اور لسٹ دکھا رہا ہوں۔ اس لسٹ کے اندر باقی ساری پروڈکٹس بھی موجود ہیں، جو پاکستانی پروڈکٹس بھی لکھی ہوئی ہیں اور اسرائیلی پروڈکٹس بھی۔ تو چلیں وہ بھی آپ کو بائیکاٹ 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 بائیکاٹ۔ ہاں جی، تو ہم ایسے اس جہاد میں حصہ لے سکتے ہیں۔ جو ہم ریگولر ڈرنکس وغیرہ ہم پیتے ہیں، کولڈ ڈرنکس، ان کا ہمیں بائیکاٹ کرنا پڑے گا۔ ہمیں KFC کا بائیکاٹ کرنا پڑے گا، ہمیں میکڈونلڈ کا بائیکاٹ کرنا پڑے گا، ہمیں لوریل کا بائیکاٹ کرنا پڑے گا، ہمیں نیڈو کا بائیکاٹ کرنا پڑے گا، ہمیں ملک پیک کا بائیکاٹ کرنا پڑے گا، سب وے کا بائیکاٹ کرنا پڑے گا، اور جتنے مشہور نائکی، پوما، ان سب کا بائیکاٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ اسرائیلی برانڈز ہیں۔ اب اسرائیل کے خلاف ہمیں اس طرح جہاد کرنی ہے تاکہ ہم دیکھیں، آپ جو چیزیں خرید رہے ہیں نا، آپ کہتے ہیں کہ ہمارے خریدنے سے کیا ہو جائے گا؟ بھائی، تو میں آپ کو بتا دوں، میکڈونلڈ اور KFC، ان دونوں کی ایک پالیسی ہے، اور باقی ساری کمپنیز کا مجھے نہیں پتا، لیکن ان کی پالیسی جو ہے وہ 10% یہ اپنا ہر مہینے کا جو ان کا ریونیو جنریٹ ہوتا ہے، اسرائیلی آرمی کو 10% یہ دیتے ہیں۔ دیکھو، مطلب آپ لوگ جو کولڈ ڈرنک پی رہے ہیں، وہ کولڈ ڈرنک اصل میں کولڈ ڈرنک نہیں ہے، فلسطینی بہن بھائیوں کا خون ہے، ان کا خون پی رہے ہیں۔ اور وہ جو برگر ہم میکڈونلڈ اور KFC کے کھا رہے ہیں، وہ ہم ان کو گولیاں اور بم فراہم کر رہے ہیں کہ مارو مارو فلسطینیوں کو۔ کیوں کر رہے ہیں ہم ایسا؟ اب سے میں اور آپ انشاءاللہ عہد کرتے ہیں، آج سے، ابھی سے،
کہ ہم اسرائیلی چیزوں کا تب تک بائیکاٹ کریں گے تب تک وہ اپنی جارحیت سے پیچھے نہیں ہٹ جاتا ہے اور فلسطینی علاقوں کو واپسی نہ کر دیں۔ اگر آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اجازت دیجیے، لائک کریے اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریے۔